دستک دل۔ مس عنایا، یہ آفس ہے، آپ کا ڈرائنگ روم نہیں جہاں آپ اپنی مرضی چلائیں گی۔ اس پروجیکٹ کا ہیڈ میں ہوں، زرار نے فائل ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا۔ عنایا نے اطمینان سے اپنی کرسی گھمائی اور مسکرا کر بولی، مسٹر زرار، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ اس کمپنی کے 50% شیئرز میرے دادا کے ہیں، لہٰذا آواز نیچی رکھیں۔ آپ باس ہوں گے اپنی ٹیم کے، میرے لیے آپ صرف ایک شریک کار ہیں جسے میں برداشت کر رہی ہوں۔ شیشے کی دیواروں سے بنے اس وسیع و عریض دفتر میں فضا اس قدر بوجھل اور تناؤ کا شکار تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی آواز کسی ہتھوڑے کی ضرب جیسی محسوس ہوتی۔ ایئر کنڈیشنر کی خنک ہوا کے باوجود کمرے کا درجہ حرارت وہاں موجود 2 افراد کے مزاج کی تپش سے بڑا ہوا لگ رہا تھا۔ میز کے دوسری طرف کھڑے زرار شاہ نے چمڑے کی جلد میں بندھی ایک بھاری فائل پوری قوت سے شیشے کی میز پر پٹکی، جس کی گونج نے باہر بیٹھے عملے کو بھی چونکا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے لاوا ابل رہا تھا اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے وجود کو اپنی انگلی کے اشارے سے تنبیہ کرتے ہوئے انتہائی کرخت اور روب دار لہجے میں کہا، محترمہ عنایا ہاشمی، یہ کوئی آپ کا مہمان خانہ یا ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں آپ اپنی من مرضی چلائیں گی اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھیں گے۔ اس منصوبے کا سربراہ میں ہوں اور یہاں صرف وہ ہوگا جو میں کہوں گا۔ آپ کی دخل اندازی مجھے اپنے کام میں بالکل برداشت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے حد میں رہیں۔ زرار کی آواز میں وہ گرج تھی جو کسی کو بھی لرزا سکتی تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے پر خوف کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ عنایا نے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی گھومنے والی کرسی کا رخ موڑا اور زرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی مسکراہٹ اچھالی جس میں طنز کا زہر گھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود قلم کو انگلیوں میں نچاتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر کاٹ دار لہجے میں جواب دیا، مسٹر زرار شاہ، شاید آپ کی یادداشت کمزور پڑ رہی ہے یا پھر غصے نے آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس کمپنی کے 50% شیئرز میرے دادا کے ہیں اور میں ان کی قانونی وارث ہوں، لہٰذا اپنی یہ اونچی آواز اور حکم چلانے کا انداز اپنے ماتحتوں کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ آپ سربراہ ہوں گے اپنی ٹیم کے لیے، میرے لیے آپ کی حیثیت محض ایک شریک کار کی ہے جسے میں انتہائی جبر کے ساتھ برداشت کر رہی ہوں۔ اور رہی بات دخل اندازی کی، تو جہاں میرا پیسہ لگا ہے وہاں جہاں میری مرضی بھی چلے گی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو لگا جیسے 2 تلواریں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ یہ منظر محض ایک دفتری جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ اس جنگ کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جو ان دونوں کے خون میں نسلوں سے دوڑ رہی تھی۔ یہ یہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی جڑیں ماضی کی ان گہری کھائیوں میں اتری ہوئی تھیں جہاں شاہ اور ہاشمی خاندان کا نام ایک ساتھ لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ شہر کی بلندوں والا عمارتوں کے جنگل میں 2 ٹاورز ایسے تھے جو ایک دوسرے کے مقابل سینہ تانے کھڑے تھے۔ ایک طرف شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا فلک بوس ٹاور تھا جو زرار شاہ کے غرور اور طاقت کی علامت تھا۔ زرار شاہ جو اپنی سخت گیری، اصول پسندی اور بے پناہ تکبر کے لیے مشہور تھا، وہ کام کا دھنی تھا اور جذبات کو کاروبار میں لانا اس کے نزدیک سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اور دوسری جانب ہاشمی گروپ کی عمارت تھی جہاں کی وارث عنایا ہاشمی ابھی حال ہی میں لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی ذہین اور نڈر بھی۔ اس کی رگوں میں ہاشمی خاندان کا وہی گرم خون تھا جو کبھی جھکنا نہیں جانتا تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کی وجہ کیا تھی یہ تو شاید اب بزرگوں کو بھی معلوم نہیں تھا، مگر نفرت کا یہ سلسلہ وراثت میں منتقل ہوتا ہوا زرار اور عنایا تک آن پہنچا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تو دور کی بات، ایک تقریب میں موجود ہونا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرت جب 2 متضاد چیزوں کو ملانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو حالات خود بخود کروٹ بدلنے لگتے ہیں۔ مارکیٹ میں اچانک آنے والی شدید مندی نے شہر کے ان 2 بڑے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کاروبار سکڑ رہے تھے اور پرانے حریف سر اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں دونوں خاندانوں کے بزرگوں، زرار کے دادا جہانگیر شاہ اور عنایا کے نانا سکندر ہاشمی نے اپنی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ایک خفیہ ملاقات کا اہتمام کیا۔ یہ ملاقات شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرانی حویلی میں ہوئی
جہاں رات کی تاریکی اور بارش کا شور ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ دونوں بزرگ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ہاتھ نہ ملایا تو ان کی نسلوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ فیصلہ سخت تھا، تلخ تھا، مگر ناگزیر تھا۔ طے یہ پایا کہ دشمنی کی دیوار گرا کر دونوں کمپنیوں کو ضم کر دیا جائے اور اس انضمام کو چلانے کے لیے دونوں خاندانوں کے وارثوں یعنی زرار اور عنایا کو مشترکہ طور پر سربراہی سونپی جائے۔ جب یہ فیصلہ زرار اور عنایا کو سنایا گیا تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ زرار جو اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی تھا، اپنے دادا کے سامنے پھٹ پڑا۔ دادا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس ضدی اور خودسر لڑکی کے ساتھ کام کروں گا؟ ہاشمی خاندان کے ساتھ ہاتھ ملانا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں کمپنی ڈوبتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہوں مگر ان کے ساتھ اشتراک نہیں کر سکتا۔ ادھر عنایا کا رد عمل بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ اس نے اپنے نانا کے سامنے دو ٹوک انکار کر دیا۔ نانا جان، آپ جانتے ہیں کہ وہ مغرور انسان کس قدر بدتمیز ہے۔ میں اپنی آزادی اور عزت نفس کا سودا نہیں کر سکتی۔ میں لندن واپس جا رہی ہوں۔ مگر بزرگوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ انہوں نے جذباتی دباؤ اور خاندانی وقار کا ایسا واسطہ دیا کہ دونوں جوان خون کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ معاہدے پر دستخط کرنے کا دن عام دنوں کی زندگی کا سب سے بھاری دن تھا۔ کانفرنس ہال میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ زرار نے سیاہ سوٹ میں ملبوس، چہرے پر انتہائی سنجیدگی سجائے قلم اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تو نہیں تھی مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی انا کا گلا گھونٹ رہا ہو، اور دوسری طرف عنایا نے بھی سرخ لباس میں اپنی خاندانی وجاہت کے ساتھ دستخط کیے۔ قلم کی نوک جب کاغذ سے ٹکرائی تو وہ آواز سنائی دی جو خاموشی میں چیخ کی طرح لگی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک میدان جنگ کا اجازت نامہ ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب شاہ ہاشمی گروپ کے نئے دفتر میں پہلا دن تھا۔ زرار پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی دن عنایا کو اس کی اوقات یاد دلا دی جائے۔ جب عنایا دفتر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زرار نے اپنے شاندار کیبن کے ساتھ والا ایک چھوٹا سا کمرہ جو غالباً اسٹور روم یا کسی جونیئر کلرک کے لیے مختص تھا، عنایا کے لیے تیار کروایا تھا۔ عنایا نے اس تنگ کمرے کو دیکھا اور پھر زرار کی طرف مڑ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ زرار اپنے شیشے کے کیبن میں بیٹھا فائل دیکھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ عنایا کے رد عمل پر تھی۔ عنایا نے غصہ کرنے یا شور مچانے کی بجائے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا زرار نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے فوراً آفس بوائے کو بلایا اور حکم دیا، میری کرسی اور میز ابھی اسی وقت مسٹر زرار کے کیبن میں شفٹ کی جائے۔ زرار جو اطمینان سے بیٹھا تھا یہ سن کر کرسی سے اچھل پڑا۔ وہ باہر نکلا اور غصے سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ میرا پرائیویٹ کیبن ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ عنایا نے بڑے سکون سے اپنی میز کو زرار کی میز کے بالکل سامنے لگواتے ہوئے جواب دیا، اصلاح کر لیں مسٹر زرار، اب یہ ہمارا کیبن ہے۔ چونکہ ہم دونوں مشترکہ سربراہ ہیں اور ہمارے عہدے برابر ہیں، اس لیے یہ منطقی ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں تاکہ فیصلوں میں تاخیر نہ ہو، اور ویسے بھی مجھے بند کمروں سے گھٹن ہوتی ہے۔ زرار دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قانونی طور پر وہ عنایا کو روک نہیں سکتا، اس لیے سرد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ دفتر کا عملہ دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف ٹیم زرار تھی جو پرانے اور وفادار ملازمین پر مشتمل تھی، اور دوسری طرف ٹیم عنایا تھی جس میں نوجوان اور جدید سوچ رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ ہر فائل، ہر دستخط اور ہر فیصلے پر بحث ہوتی۔ زرار چاہتا تھا کہ عنایا تنگ آ کر خود بھاگ جائے۔ زرار نے عنایا کو کمپنی کے سب سے پیچیدہ اور پرانے الجھے ہوئے منصوبوں کی فائلیں تھما دیں اور حکم دیا کہ یہ سب 2 دن کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔ یہ ایک ناممکن ہدف تھا۔ اس کا مقصد عنایا کو ذہنی طور پر مفلوج کرنا تھا، مگر زرار عنایا کی ہمت سے ناواقف تھا۔ عنایا نے چیلنج قبول کیا۔ وہ دن رات دفتر میں بیٹھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بن گئے، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ زرار اسے اپنی میز سے کنکھیوں سے دیکھتا اور دل ہی دل میں اس کی استقامت پر حیران ہوتا، مگر اس کی انا اسے اقرار کرنے سے روکتی۔ ایک روز اہم اجلاس چل رہا تھا۔
جس میں غیر ملکی سرمایہ کار بھی موجود تھے۔ زرار پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ انایا نے درمیان میں ایک نکتہ اٹھایا جس پر زرار نے سب کے سامنے اسے ٹوک دیا۔ محترمہ، آپ کا تجربہ ابھی کتابی ہے، عملی دنیا کے حقائق مختلف ہوتے ہیں، بہتر ہے آپ خاموش رہیں اور سیکھیں۔ انایا کا چہرہ تمتما اٹھا۔ سب کے سامنے یہ تذلیل اسے تیر کی طرح لگی، مگر اس نے وہیں حساب چکانے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کے وقفے کے دوران جب چائے اور کافی کا دور چلا تو زرار نے اپنی مخصوص بلیک کافی منگوائی۔ زرار کو کافی میں چینی یا دودھ سے سخت نفرت تھی، اسے خالص اور کڑوی کافی پسند تھی۔ انایا موقع پا کر کافی مشین کے پاس گئی۔ اس نے زرار کے مگ میں نہ صرف چینی کے 3 بڑے چمچ بھر کر ڈالے بلکہ تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا۔ جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا اور زرار نے اپنے اہم ترین نکتے پر بات کرتے ہوئے کافی کا ایک بڑا گھونٹ بھرا تو اس کا پورا منہ جیسے کسی دھماکے سے اڑ گیا۔ مٹھاس اور نمک کے اس عجیب و غریب امتزاج نے اس کے ذائقے کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ وہ کھانسنے لگا اور بڑی مشکل سے خود کو کہہ کرنے سے رکا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ سامنے بیٹھی انایا بڑی معصومیت سے اپنے کاغذات درست کر رہی تھی، جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ زرار نے اسے خونی نظروں سے دیکھا اور انایا نے ہلکا سا کندھا اچکایا۔ جیسے کہہ رہی ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور نوک جھونک اب ان کا روز کا معمول بن چکی تھی۔ زرار جتنا اسے دباتا وہ اتنی ہی قوت سے ابھرتی۔ زرار نے محسوس کیا کہ انایا عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو ذرا سی سختی سے رو پڑے۔ وہ لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ ایک دن کام کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ رات کے 11 بج گئے۔ پورا دفتر خالی ہو چکا تھا، صرف زرار اور انایا اپنے کیبن میں موجود تھے۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کی بوندیں مسلسل دستک دے رہی تھی۔ زرار اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ تھکن اس کے رگوں پے میں اتر چکی تھی۔ تبھی اسے کمرے میں کسی خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ کافی کی خوشبو نہیں تھی، بلکہ ایک بہت دھیمی اور مسحور کن مہک تھی جو انایا کے وجود سے منسوب تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ انایا اپنی میز پر سر رکھے سو چکی تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کی نیلی روشنی اس کے معصوم چہرے کو منور کر رہی تھی۔ زرار کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ سوتے ہوئے اسے وہ جنگجو لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو سارا دن اس سے لڑتی تھی، بلکہ ایک معصوم بچی لگ رہی تھی۔ زرار کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ بیدار ہوا جسے اس نے جھٹک دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور انایا کی میز کے پاس گیا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مار کر اسے جگانے کا ارادہ کیا، مگر ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا کوٹ اتارا اور انایا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب نفرت کی دیوار میں ایک بہت باریک سی دراڑ پڑی تھی۔ انایا نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور کوٹ کی گرمائش محسوس کر کے اس میں مزید سمٹ گئی۔ زرار نے ایک گہری سانس لی اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ ترس تھا یا کچھ اور؟ مگر اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے چند روز بھی اسی کھینچا تانی میں گزرے۔ زرار کو اب انایا کی موجودگی کی عادت ہونے لگی تھی۔ اگر کسی دن وہ لیٹ ہو جاتی تو زرار کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی، حالانکہ وہ اسے ڈانٹنے کے لیے ہی صحیح مگر اس کا انتظار ضرور کرتا تھا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے ان کے تعلقات میں ایک نیا موڑ پیدا کر دیا۔ انایا ایک فائل ڈھونڈنے کے لیے ریکارڈ روم میں گئی جو تہہ خانے میں واقع تھی۔ وہ وہاں پرانی فائلوں میں گم تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ جنریٹر کو چلنے میں کچھ سیکنڈز کی تاخیر تھی، مگر وہ چند لمحے انایا کے لیے صدیوں پر محیط ہو گئے۔ اسے اندھیرے سے شدید فوبیا تھا۔ جیسے ہی اندھیرا چھایا اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے لگا جیسے دیواریں اس پر گر رہی ہیں۔ اس کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ ادھر زرار نے نوٹ کیا کہ انایا کافی دیر سے واپس نہیں آئی۔ اسے تشویش ہوئی اور وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ریکارڈ روم کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایمرجنسی لائٹ بھی خراب ہے اور گھپ اندھیرا ہے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو اس کی روشنی میں انایا کو زمین پر سکڑے ہوئے لرزتے دکھا۔ زرار کا دل دھک سے رہ گیا۔
وہ تمام تر انا اور دشمنی بھول کر اس کی طرف لپکا۔ انایا، کیا ہوا؟ اس نے انایا کے کندھے تھام کر اسے ہلایا۔ انایا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سانس جیسے اٹک گیا تھا۔ زرار سمجھ گیا کہ اسے پینک اٹیک ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً انایا کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور نرمی سے بولا، میری طرف دیکھو انایا، کچھ نہیں ہے، میں ہوں یہاں، لائٹ بس آنے والی ہے، لمبی سانس لو۔ زرار کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی فکر اور اپنائیت تھی۔ انایا نے زرار کے بازو کو مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے وہ ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا لے رہی ہو، اور زرار اسے سہارا دے کر باہر روشنی میں لایا۔ اس نے قریبی کرسی پر بٹھا کر اسے پانی پلایا۔ انایا کے ہاتھ کانپ رہے تھے تو زرار نے خود گلاس پکڑ کر اسے پانی پلایا۔ جب انایا کی سانسیں بحال ہوئیں اور اس نے سر اٹھا کر زرار کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے سامنے وہی جلاد زرار شاہ کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تضحیک کے بجائے تشویش تھی۔ انایا نے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔ زرار نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور دوبارہ وہی سخت خول چڑھا لیا۔ آئندہ اکیلے ایسے مقامات پر مت جایا کریں جہاں آپ کی نازک طبیعت برداشت نہ کر سکے۔ کمپنی کو بیمار CEO کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ تو سخت الفاظ رہا تھا، مگر اس کا لہجہ وہ کاٹ کھو چکا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ انایا جان گئی تھی کہ اس پتھر کے سینے میں بھی کہیں نہ کہیں دل دھڑکتا ہے۔ یہ واقعہ ان دونوں کے درمیان برف پگھلانے کا پہلا سبب بنا۔ اب ان کی لڑائیوں میں بھی ایک عجیب سا لطف تھا۔ زرار اگر اسے ڈانٹتا تو انایا مسکرا دیتی، جس پر زرار مزید چڑ جاتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ انایا کی یہ مسکراہٹ اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ انضمام کا تجربہ جو شروع میں ایک عذاب لگ رہا تھا، اب دھیرے دھیرے ایک دلچسپ سفر میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ابھی بہت سے طوفان ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی کہانی ابھی صرف شروع ہوئی تھی، اور عشق کی اصل آزمائش تو ابھی باقی تھی۔ ابھی تو صرف انا کی جنگ تھی، دلوں کی جنگ کا آغاز ہونا ابھی باقی تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے کہ وہ دوسرے کو زہر دے رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ دونوں محبت کے اس جال میں پھنس رہے تھے جہاں سے نکلنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ریکارڈ روم کے اس سنسنی خیز اور جذباتی واقعے کے بعد اگرچہ بظاہر دفتری معمولات اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ چکے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان موجود وہ غیر مرئی برف کی دیوار جو صدیوں پرانی دشمنی اور انا کی اینٹوں سے چنی گئی تھی، اب اس میں باریک دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ زرار شاہ جو پہلے انایا ہاشمی کو محض ایک بوجھ اور مجبوری سمجھتا تھا، اب اس کی نظروں میں انایا کے لیے ایک انجانی سی جستجو جاگ اٹھی تھی۔ وہ اب بھی اپنے اصولوں کا پکا اور مزاج کا سخت تھا، مگر اب اس کی سختی میں وہ پہلے والی تضحیک نہیں تھی، اور دوسری جانب انایا کے دل سے بھی زرار کا وہ خوفناک ہیولا دھندلانے لگا تھا جسے اس نے ایک جلاد کا نام دے رکھا تھا۔ اب جب بھی ان کی نگاہیں ٹکراتی تو ایک لمحے کے لیے دونوں ٹھہر جاتے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر الفاظ انا کے صحرا میں گم ہو جاتے۔ اس خاموش تغیر کے دوران کمپنی پر ایک ایسی افتاد آن پڑی جس نے ان دونوں کے ایک دوسرے کے مد مقابل سے ہٹا کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کمپنی کا ایک قدیم اور بظاہر وفادار مینیجر جسے دونوں خاندانوں کا اعتماد حاصل تھا، اس نے موقع پا کر کمپنی کے انتہائی خفیہ اور حساس مالیاتی گوشواروں میں ہیر پھیر کی اور لاکھوں کا غبن کر کے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہ محض پیسے کا نقصان نہیں تھا، بلکہ شاہ اور ہاشمی گروپ کی مشترکہ ساکھ کا سوال تھا۔ اگر یہ خبر مارکیٹ میں لیک ہو جاتی تو ان کا شیئر گر سکتا تھا، اور وہ انضمام جو ابھی نوزائیدہ تھا اپنی موت آپ مر جاتا۔ جس رات یہ انکشاف ہوا اس رات دفتر میں قیامت کا منظر تھا۔ زرار غصے سے بفرا ہوا شیر لگ رہا تھا، اس کی دھاڑ سے پورا فلور لرز رہا تھا۔ وہ اپنے عملے پر برس رہا تھا کہ اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہوئی۔ انایا جو وہی موجود تھی، اس نے زرار کو اس طرح آنے سے باہر آتے ہوئے دیکھا تو بجائے گھبرانے کے آگے بڑھی۔ اس نے زرار کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ زرار نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو انایا کی آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا۔ زرار، یہ وقت چیخنے چلانے کا نہیں ہے۔ وہ شخص ڈیٹا لے کر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ بارڈر کراس کرے یا یہ ڈیٹا ہمارے حریفوں کو بیچ دے۔ ہمیں عملے کو گھر بھیج کر خود کمان سنبھالنی ہوگی۔
انایا کا لہجہ اتنا ٹھہرا ہوا اور مضبوط تھا کہ زرار ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے پہلی بار انایا میں ایک بگڑی ہوئی شہزادی کی بجائے ایک حقیقی لیڈر کی جھلک دیکھی۔ اس رات دفتر کے دروازے بند کر دیے گئے، عملے کو رخصت کر دیا گیا اور صرف زرار اور انایا اس وسیع ہال میں رہ گئے۔ میزوں پر فائلوں کے انبار لگے تھے، لیپ ٹاپ کی اسکرینیں روشن تھیں اور کافی کا جگ بھرا ہوا تھا۔ یہ اگلی 2 راتوں کا منظر نامہ تھا جہاں وہ دونوں اپنی خاندانی دشمنی کو طاق پر رکھ کر ایک مشترکہ مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ زرار نے دیکھا کہ انایا نے اپنی ایڑی والے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دی ہیں اور ننگے پاؤں قالین پر چلتی ہوئی وہ الماریوں سے پرانی فائلیں کھنگال رہی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ہار نہ ماننے والی چمک تھی۔ زرار جو خود تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا، انایا کے جذبے نے اسے بھی توانائی بخشی۔ رات کے پچھلے پہر جب سناٹا گہرا ہو گیا، انایا ایک فائل کا موازنہ کرتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زرار اس کے لیے کافی کا مگ بنا کر لایا اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دیا۔ انایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ زرار نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بغیر چینی کے نہیں ہے، تمہارے ذائقے کے مطابق ہے، پی لو ورنہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ انایا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے مگ تھامتے ہوئے کہا، شکریہ پارٹنر۔ زرار نے اس بار پارٹنر کے لفظ پر برا نہیں مانا۔ کام کے دوران کئی بار ان کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے، کئی بار ایک ہی اسکرین پر دیکھتے ہوئے ان کے سر ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ان قربتوں نے ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ ایک موقع پر جب وہ دونوں ایک پیچیدہ کوڈ کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو خوشی کے مارے انایا بے ساختہ زرار کے گلے لگ گئی۔ ہم نے کر دکھایا زرار، ہم نے ٹریس کر لیا۔ وہ لمحہ وہیں تھم گیا۔ زرار نے خود کو اس کے حصار میں محسوس کیا تو اس کے وجود میں بجلیاں سی کوندی کی۔ انایا کو فوراً اپنی حرکت کا احساس ہوا اور وہ جھینپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے گالوں پر شرم کی لالی پھیل گئی تھی۔ زرار نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اب اس کا دھیان بڑھ چکا تھا۔ خیر، ان کی انتھک محنت رنگ لائی۔ انہوں نے نہ صرف اس مینیجر کو ٹریس کر لیا بلکہ قانونی کارروائی کے ذریعے ڈیٹا بھی محفوظ کر لیا۔ اس کامیابی نے ان کے درمیان ایک ایسا پل تعمیر کر دیا تھا جس پر چل کر وہ ایک دوسرے کے دل تک پہنچ سکتے تھے۔ اس بڑی کامیابی اور ذہنی تناؤ کے بعد انہیں ایک بہت بڑے حکومتی معاہدے کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا۔ یہ سفر ان کا سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ اسلام آباد کا موسم ہمیشہ کی طرح رومان پرور تھا۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر دھند کا راج تھا اور ہوا میں خنکی تھی۔ میٹنگ کامیاب رہی اور دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ واپسی پر زرار نے تجویز دی کہ موسم کی خرابی اور فلائٹس کی منسوخی کی وجہ سے وہ ذریعہ سڑک سفر کریں گے۔ ابھی وہ شہر سے نکل کر مری کے راستے پر کچھ ہی دور گئے تھے کہ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شدید برف باری شروع ہو گئی۔ برف کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ راستہ مکمل طور پر بلاک ہو گیا۔ گاڑی کا مزید آگے جانا ناممکن تھا۔ مجبوری میں انہیں قریب ہی واقع ایک پہاڑی ریزورٹ میں بنا لینی پڑی۔ ایک لڑکی کا بنا ہوا خوبصورت لیکن قدیم طرز کا ہوٹل تھا جو دیوار کے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے سیاحوں کے رش کی وجہ سے وہاں صرف ایک ہی VIP سویٹ خالی تھا جس میں 2 الگ کمرے اور ایک مشترکہ لاؤنج تھا۔ انایا پہلے تو ہچکچائی، مگر باہر کے طوفان کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی انایا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں ہر چیز سفید چادر اوڑھ چکی تھی۔ سردی کی شدت سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ زرار نے لاؤنج میں موجود آتش دان میں لکڑیاں جلائیں۔ آگ کے شعلے بھڑکے تو کمرے میں سنہری روشنی اور راحت بخش گرمائش پھیل گئی۔ انایا آگ کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ تاپنے لگی۔ زرار نے ہوٹل کے عملے سے گرم قہوہ منگوایا اور 2 پیالیوں میں ڈال کر انایا کے برابر قالین پر بیٹھ گیا۔ باہر ہوا کے تھپیڑے کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے اور اندر ایک طلسماتی خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو زرار نے توڑا۔ تمہیں پتہ ہے انایا، مجھے بچپن سے برف باری سے نفرت تھی۔ انایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آگ کی روشنی میں زرار کا چہرہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے، انایا نے پوچھا۔ زرار نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میرے دادا کہتے تھے کہ شاہ خاندان کے مردوں کو سرد موسم اور جذبات کی سردی دونوں سے مبرہ ہونا چاہیے۔
مجھے بچپن میں کبھی برف سے کھیلنے نہیں دیا گیا. مجھے ہمیشہ سکھایا گیا کہ زندگی صرف جیتنے کا نام نہیں، لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے. میں نے اپنا بچپن فائلوں اور بزنس ٹرپس کی نظر کر دیا. میں ایک مشینی انسان بن گیا تھا. جب تک وہ رک گیا. انایا نے اس کی بات مکمل کی. جب تک تم مجھ سے نہیں ملے. زرار نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. انایا نے اپنی بات جاری رکھی. میری کہانی تم سے مختلف نہیں ہے زرار. میرے پاس آزادی تھی، پیسہ تھا، لندن کی رنگینیاں تھیں، مگر تنہائی تھی. میرے والدین کی علیحدگی کے بعد میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنا سیکھ لیا. یہ انا، یہ غصہ، یہ ضد، یہ سب میرا دفاعی حصار ہے تاکہ کوئی مجھے تکلیف نہ دے سکے. دونوں نے پہلی بار اپنے دل کے بند دریچے کھولے تھے. مجھے ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے، آج ایک دوسرے کے زخموں کے مسیحا بن رہے تھے. باتوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا. زرار نے دیکھا کہ انایا سردی سے لرز رہی ہے. اس نے صوفے پر پڑی اپنی گرم اونی شال اٹھائی اور بڑی نرمی سے انایا کے کندھوں پر اڑا دی. انایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ان کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے. زرار کی سانسوں کی تپش انایا اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی. وقت جیسے تھم گیا تھا. زرار کا ہاتھ بے اختیار اٹھا. اس نے انایا کے چہرے پر گرنے والی ایک آوارہ لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا. اس کے لمس میں ایسا کرنٹ تھا کہ انایا کی آنکھیں بند ہو گئی. زرار نے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم ویسی نہیں ہو جیسا میں سمجھتا تھا انایا. تم تو بہت مختلف ہو، شاید بہت خاص. انایا نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں. اس کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ کا امتزاج تھا. اور تم بھی ویسے نہیں ہو مسٹر زرار شاہ. تم اتنے برے نہیں ہو جتنا میں تمہیں سمجھتی تھی. شاید تمہارے اندر بھی ایک دل ہے جو دھڑکنا جانتا ہے. ماحول میں جذبات کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ الفاظ بے معنی ہو گئے تھے. زرار نے انایا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اس کی ہتھیلی کی گرمی نے انایا کے دل کو پگھلا دیا تھا. وہ رات انہوں نے اسی آتش دان کے سامنے بیٹھ کر باتوں میں گزار دی. وہ باتیں جو انہوں نے کبھی خود سے بھی نہیں کی تھی. نفرت کا وہ پہاڑ جو نسلوں سے کھڑا تھا، اسے ایک رات کی قربت اور تفہیم نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا. اب وہاں صرف احترام اور ایک انکہی محبت کی کونپلیں پھوٹ رہی تھی. صبح جب طوفان تھما اور سورج کی کرنیں برف پوش پہاڑوں پر پڑی تو وہ دونوں کھڑکی میں کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. مگر اب وہ دو حریف نہیں تھے، وہ دو ہمسفر تھے جو ایک نئے راستے پر گامزن ہو چکے تھے. انایا نے چور نظروں سے زرار کو دیکھا جو کافی کا مگ تھامے باہر دیکھ رہا تھا. اسے زرار کے چہرے پر ایک ایسا سکون نظر آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا. اسلام آباد کے خنک اور رومان پرور موسم سے واپسی کا سفر اگرچہ خاموش تھا، مگر یہ خاموشی اب اجنبیت کی نہیں بلکہ ایک ایسے گہرے سکون کی تھی جو دو دلوں کے درمیان برسوں کی مسافت سمٹ جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے. گاڑی کی رفتار دھیمی تھی اور زرار شاہ کی انگلیاں سٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے ہوئی تھی، مگر اس کی نگاہیں بار بار برابر والی نشست پر بیٹھی انایا کی جانب اٹھ رہی تھی جو شیشے سے باہر تیزی سے گرتے ہوئے درختوں اور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی. مگر اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ رقصاں تھی جو اس کے اندر کی سرشاری کی غماز تھی. وہ دونوں ایک ایسی دنیا سے لوٹ رہے تھے جہاں انہوں نے اپنی اپنی انا کے بت پاش پاش کر دیے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی روحیں برہنہ کرتی تھی. شہر کی گہما گہمی میں داخل ہوتے ہی انایا کے دل میں انجانے خدشات نے سر اٹھایا، جیسے کوئی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی ہو کہ یہ خوشی عارضی ہے. مگر اس نے زرار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب نرمی تھی. اس نے اپنے وسوسوں کو جھٹک دیا. زرار نے انایا کو اس کے گھر کے باہر اتارا تو دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی. الفاظ کی ضرورت نہیں تھی. آنکھوں نے الوداع کہا اور وعدہ کیا کہ کل کا سورج ان کے لیے ایک نئی صبح لے کر طلوع ہوگا. مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس سورج کی امید وہ لگائے بیٹھے ہیں اسے گہن لگانے کے لیے سازشیں تیار ہو چکی ہیں. زرار جب اپنی حویلی نما رہائش گاہ میں داخل ہوا تو اس کے قدموں میں ایک نئی لچک اور چہرے پر بشاشت تھی جو وہاں موجود ملازمین کے لیے بھی حیران کن تھی، کیونکہ چھوٹے صاحب ہمیشہ چہرے پر سختی سجائے گھر میں داخل ہوتے تھے. مگر ڈرائنگ روم کے تاریک گوشے میں بیٹھی ایک وجود کی عقابی نظروں نے اس تبدیلی کو بھانپ لیا تھا. یہ زرار کی پھپھو دردانہ بیگم تھی، وہ عورت جس کے دل میں ہاشمی خاندان کے لیے نفرت کا الاؤ پچھلے 30 سالوں سے دہک رہا تھا. وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شاہ اور ہاشمی خاندان قریب آئیں،
اور اب زرار کے چہرے کی یہ چمک انہیں خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی تھی۔ زرار ابھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دردانہ بیگم کی سرد اور سپاٹ آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ زرار، مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے۔ زرار ان کا احترام کرتا تھا۔ وہ رک گیا، ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ جی پھوپھو جان۔ خیریت؟ آپ اتنی سنجیدہ کیوں ہیں؟ زرار نے نرمی سے پوچھا۔ دردانہ بیگم نے گہری سانس لی اور میز پر پڑی ایک خاکی لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ میں سنجیدہ اس لیے ہوں کیونکہ میں تمہاری طرح جذبات میں بہہ کر اپنے خاندان کے عزت اور وقار کا سودا نہیں کرتی زرار۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ وہ کون ہے۔ تم ہاشمیوں کی بیٹی کے ساتھ صرف بزنس پارٹنر نہیں بن رہے، بلکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑکی تمہیں اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر ہماری جڑیں کاٹنے کی تیاری کر چکی ہے۔ زرار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ پھوپھو پلیز، انایا ویسی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے۔ وہ ایک قابل اور مخلص لڑکی ہے۔ دردانہ بیگم نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جو زرار کے دل کو چیر گیا۔ مخلص اور ہاشمی خاندان، یہ دو لفظ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے زرار۔ تم ابھی بچے ہو، تم عورت کی چالوں کو نہیں سمجھتے۔ ذرا یہ لفافہ کھول کر دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جس سانپ کو تم دودھ پلا رہے ہو وہ کیسے تمہارے ہی گھر میں سرنگ کھود رہا ہے۔ زرار نے بے دلی سے لفافہ اٹھایا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے پھاڑ کر پھینک دے، مگر شک انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات نکالے۔ یہ بینک ٹرانسفرز کی رسیدیں، کچھ خفیہ ای میلز کے پرنٹس اور ایک حریف کمپنی کے ساتھ معاہدے کی نقل تھی۔ ان کاغذات کے مطابق انایا ہاشمی پچھلے 2 ماہ سے شاہ گروپ کے خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیلات ایک حریف گروپ کو بیچ رہی تھی اور بدلے میں بھاری رقم وصول کر رہی تھی۔ سب سے خوفناک دستاویز وہ تھی جس میں انایا کے دستخط موجود تھے کہ انضمام مکمل ہوتے ہی وہ زرار کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے ہٹا کر پوری کمپنی پر قبضہ کر لے گی۔ زرار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، انایا ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی وہ معصوم آنکھیں، وہ برف باری کی رات، وہ دلاسے، کیا وہ سب ڈھونگ تھا؟ کیا وہ سب ایک بہترین اداکاری تھی؟ دردانہ بیگم نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ یہ دیکھو زرار، تم اسے دل دے بیٹھے اور وہ تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپ رہی تھی۔ یہ دستاویزات مجھے ہمارے ایک پرانے وفادار نے لا کر دی ہیں۔ وہ لڑکی تمہیں استعمال کر رہی ہے تاکہ شاہ خاندان کو سڑک پر لا سکے۔ یہی تو ان کا خاندانی مشن ہے۔ زرار نے وہ کاغذات مٹھی میں بھینچ لیے۔ کاغذ کی کرچیوں نے اس کی ہتھیلی کو زخمی کر دیا، مگر اس کے دل کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ شک کا ناگ اس کے وجود میں زہر گھول چکا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پوری رات وہ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ کبھی وہ انایا کی تصویر دیکھتا تو اسے پیار آتا اور کبھی وہ کاغذات دیکھتا تو اسے وحشت ہوتی۔ صبح تک اس کے اندر کا عاشق مر چکا تھا اور وہی پرانا مغرور اور سنگدل زرار شاہ دوبارہ جنم لے چکا تھا، بلکہ اس بار وہ پہلے سے زیادہ ظالم تھا، کیونکہ اس بار اس کی انا کے ساتھ ساتھ اس کا مان بھی ٹوٹا تھا۔ اگلی صبح جب انایا آفس پہنچی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے خاص طور پر زرار کے پسندیدہ رنگ کا لباس پہنا تھا اور ہاتھ میں اس کے لیے گھر سے بنی ہوئی کافی کا تھرموس تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے زرار کے کیبن میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ پارٹنر، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ مگر سامنے سے جو رد عمل آیا اس نے انایا کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ زرار اپنی کرسی پر پشت کیے کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، مس انایا، آفس کے اوقات میں ذاتی کاموں اور فضولیات کے بجائے کام پر توجہ دے تو بہتر ہوگا، اور آئندہ میرے کیبن میں دستک دیے بغیر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انایا کو لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تھپڑ مارا ہو۔ اس کی مسکراہٹ مرجھا گئی۔ زرار، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ زرار جھٹکے سے مڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں نفرت کا سمندر موجزن تھا۔ میں نے کہا باہر جاؤ، مجھے اکیلے کام کرنا ہے۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ کل کا مہربان شخص آج اچانک اجنبی کیوں ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کافی وہیں رکھ کر الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اس نے سوچا شاید کام کا دباؤ ہوگا،
مگر یہ محض شروعات تھی۔ اگلے چند دن عنایا کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ زرار نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا، اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتا اور اسے ایسے دیکھتا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ عنایا کوشش کرتی رہی کہ بات کرے، وجہ پوچھے، مگر زرار نے اپنے گرد ایک فولادی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ اسے موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ آفس کا عملہ بھی حیران تھا کہ اچانک ہوا کا رخ کیسے بدل گیا۔ پھپھو کی سازش کامیاب ہو رہی تھی۔ انہوں نے کچھ مزید جعلی ثبوت زرار کو بھیجے، جس نے زرار کے غصے کو جنون میں بدل دیا، اور پھر وہ دن آیا جو ان کی کہانی کا سیاہ ترین دن ثابت ہوا۔ کمپنی کی سالانہ بورڈ میٹنگ تھی، جس میں تمام شیئر ہولڈرز، انویسٹرز اور میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جہاں انضمام کی کامیابی کا جشن منایا جانا تھا۔ عنایا نے بڑی محنت سے پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ وہ اسٹیج پر آئی، پر اعتماد اور باوقار۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ وہ کمپنی کے مستقبل کے منصوبوں پر بات کر رہی تھی کہ اچانک ہال کا دروازہ زور سے کھلا اور زرار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی نیلی فائل تھی جو پھپھو نے اسے دی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ عنایا اسے دیکھ کر رک گئی۔ اس نے مائک پر کہا، مسٹر زرار، آپ لیٹ ہیں۔ مگر زرار نے اس کی بات کاٹ دی اور مائک اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں زرار پر تھیں۔ زرار نے ایک نظر عنایا پر ڈالی اور نظر اتنی بے رحم تھی کہ عنایا کا دل کانپ اٹھا۔ زرار نے فائل ہوا میں لہرائی اور گرجدار آواز میں بولا، خواتین و حضرات، آج ہم یہاں کامیابی کا جشن منانے آئے تھے، مگر افسوس کہ ہماری صفوں میں ایک غدار موجود ہے۔ ہال میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ عنایا حیرت سے زرار کو دیکھنے لگی۔ زرار نے انگلی کا رخ عنایا کی طرف کیا اور چیخ کر بولا، محترمہ عنایا ہاشمی، جو اپنے آپ کو اس کمپنی کی وارث کہتی ہیں، در حقیقت پچھلے کئی ماہ سے ہماری کمپنی کا خفیہ ڈیٹا اور حساس معلومات ہمارے حریفوں کو بیچ رہی ہیں۔ میرے پاس اس بات کے پکے ثبوت موجود ہیں کہ یہ اس کمپنی کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ یہ الفاظ بم کی طرح گرے۔ عنایا کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ روئی تھی، وہ آج اسے بھری محفل میں غدار کہہ رہا تھا۔ کیمروں کی فلیش لائٹ چمکنے لگی۔ میڈیا کے لوگوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ زرار نے وہ جعلی کاغذات اور تصاویر پروجیکٹر اسکرین پر چلا دیے۔ ہر طرف عنایا کی بدنامی کے ثبوت تھے۔ عنایا نے زرار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، شکایت تھی اور بے پناہ دکھ تھا۔ وہ چیخی نہیں، اس نے شور نہیں مچایا، بس اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، زرار، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ تم تو مجھے جانتے تھے نا؟ زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ وہاں موجود سچائی اسے جلا رہی تھی۔ اس نے سختی سے کہا، میں جانتا تھا، یا شاید مجھے لگتا تھا کہ میں جانتا ہوں، مگر تم ہاشمیوں کی رگوں میں دھوکہ دوڑتا ہے اور تم نے یہ ثابت کر دیا۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ میرے آفس اور میری زندگی سے، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلاؤں۔ عنایا ٹوٹ گئی۔ اس کا مان، اس کا بھروسہ، اس کی محبت، سب کچھ کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھر گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے آنسو پونچھے اور اس نے اپنے سر فخر سے بلند کیا۔ حالانکہ وہ اندر سے مر چکی تھی، مگر وہ ہاشمی تھی۔ اس نے تماشا بننا پسند نہیں کیا۔ وہ زرار کے قریب گئی اور اتنی دھیمی آواز میں بولی جو صرف زرار سن سکا، افسوس زرار شاہ، تم بزنس کے اعداد و شمار تو سمجھ گئے، نفع نقصان کا حساب تو لگا لیا، مگر انسان کو نہیں پہچان سکے۔ تم نے آج صرف ایک پارٹنر نہیں کھویا، تم نے وہ واحد انسان کھو دیا جو تم سے تمہاری دولت اور عہدے سے ہٹ کر محبت کرتا تھا۔ مبارک ہو، تم جیت گئے اور میں ہار گئی۔ یہ کہہ کر عنایا نے اپنا بیگ اٹھایا اور پلٹ گئی۔ ہال میں موجود سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کے باوجود اسے وہاں صرف تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک ہال کے فرش پر گونج رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ وہ زرار کی زندگی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ زرار اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک شدید خواہش اٹھی کہ وہ اسے روک لے، اسے کہے کہ وہ صفائی دے، مگر اس کی انا اور وہ جعلی کاغذات اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے۔ عنایا لفٹ میں سوار ہوئی اور جیسے ہی دروازے بند ہوئے
وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا گریہ لفٹ کی چاروں دیواری میں مقید تھا، مگر اس کا درد کائنات جتنا وسیع تھا۔ اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس نے مڑ کر اس عمارت کو نہیں دیکھا جہاں اس نے اپنی محبت کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ اب وہ عمارت اس کے لیے ایک قبرستان بن چکی تھی جہاں اس کے جذبوں کی تدفین ہو چکی تھی۔ ادھر زرار بورڈ روم میں اکیلا رہ گیا۔ تالیاں بج رہی تھی، لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے کہ اس نے کمپنی کو بچا لیا، مگر زرار کو اپنے اندر ایک گہرا خلا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے کمپنی بچاتے بچاتے اپنی زندگی ہار دی ہے۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس ناانصافی پر رو رہا ہو۔ یہ انایا اور زرار کی جدائی کی رات تھی، ایک ایسی رات جس کی سحر بہت دور اور بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ نفرت کی دیوار جو گر چکی تھی آج شک کی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی، اور اس بار یہ دیوار پہلے سے کہیں زیادہ اونچی اور مضبوط تھی، اتنی مضبوط کہ شاید اب محبت کی کوئی بھی دستک اس دروازے کو دوبارہ نہ کھول سکے۔ انایا اپنے گھر پہنچی تو وہ بارش میں شرابور تھی۔ اس کے نانا اسے دیکھ کر سمجھ گئے کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ انایا نے نانا جان کے سینے سے لگ کر صرف اتنا کہا، آپ ٹھیک کہتے تھے نانا جان، شاہ خاندان کے لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی، ایک ایسی خاموشی جو موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ اور دوسری طرف زرار اپنی حویلی میں فتح کا جشن منانے کے بجائے اندھیرے کمرے میں بیٹھا شراب کے گھونٹ بھر رہا تھا تاکہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا سکے جو بار بار کہہ رہا تھا، تم نے غلط کیا زرار، تم نے بہت غلط کیا۔ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ انایا کے جانے کے بعد دفتر کا وہ عالیشان کیبن جس میں کبھی زندگی کی رمق دوڑتی تھی اب محض شیشے اور اینٹوں کا ایک بے جان پنجرہ بن چکا تھا۔ زرار شاہ اپنے گھومنے والی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر انایا کی چھوڑی ہوئی وہ انگوٹھی پڑی تھی جو اب ایک تانا بن کر اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ 2 روز گزر چکے تھے، مگر زرار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اس نے کمپنی کو بچا لیا تھا، شیئرز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، حریف کمپنی پسپا ہو چکی تھی۔ ہر طرف زرار شاہ کی ذہانت اور فراست کے گن گائے جا رہے تھے، مگر اس کے اپنے سینے میں جو خلا پیدا ہو چکا تھا اسے دنیا کی کوئی بھی کامیابی بھرنے سے قاصر تھی۔ وہ بار بار اپنی نظریں اٹھا کر سامنے والی خالی کرسی کو دیکھتا جہاں انایا بیٹھتی تھی۔ اسے اب بھی وہاں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا، کبھی اسے لگتا کہ وہ مسکرا رہی ہے اور کبھی لگتا کہ وہ اسے گھور رہی ہے۔ زرار نے جھنجھلا کر اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ہاتھ کانپنے کی وجہ سے پانی میز پر چھلک گیا۔ اسی اثنا میں دفتر کا بھاری دروازہ کھلا اور جہانگیر شاہ یعنی زرار کے دادا انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی فائل تھی اور چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جو زرار نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زرار احتراماً کھڑا ہو گیا، مگر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ فائل زرار کے سامنے میز پر پٹک دی۔ زرار نے سوالیہ نظروں سے دادا کو دیکھا۔ جہانگیر شاہ کی آواز میں گرج کے بجائے ایک گہرا دکھ اور افسوس تھا۔ زرار، مجھے ہمیشہ تمہاری ذہانت پر ناز تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم انسانوں کو پرکھنے کا ہنر جانتے ہو، مگر افسوس کہ تم نے اپنی انا اور جھوٹی عزت کے خول میں بند ہو کر ہیرے اور پتھر کی تمیز کھو دی۔ زرار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ پہلی ہی دستاویز دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اس تفتیشی رپورٹ کی اصل کاپی تھی جو زرار نے خود ایک پرائیویٹ فرم کو سونپی تھی۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ وہ تمام ای میلز اور بینک ٹرانسفرز جعلی تھے جن کی بنیاد پر اس نے انایا پر الزام لگایا تھا۔ مزید ورق گردانی پر ایک اور بھیانک سچ آشکار ہوا جس نے زرار کے وجود میں زلزلے برپا کر دیے۔ وہ جعلی دستاویزات تیار کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی پھپھو دردانہ بیگم تھی، اور ان کا ساتھ دینے والا کمپنی کا وہی پرانا مینیجر تھا جسے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے غبن کے الزام میں نکالا تھا۔ یہ ایک گہری سازش تھی جس کا مقصد صرف انایا کو بدنام کرنا نہیں بلکہ شاہ اور ہاشمی گروپ کے اتحاد کو توڑنا تھا۔ زرار کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پھپھو ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ دادا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے برخوردار،
تمہاری پھپھو کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہاشمی خاندان کی بیٹی اس گھر میں آئے یا اس کمپنی پر راج کرے۔ انہوں نے تمہارے شک کرنے کی عادت کا فائدہ اٹھایا اور تم ان کے بچھائے ہوئے جال میں مکھی کی طرح پھنس گئے۔ تم نے بغیر تحقیق کیے بغیر اس لڑکی کا موقف سنے اسے ذلیل کیا جس نے اس کمپنی کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ زرار کو اپنا آپ کسی مجرم سے بھی بدتر لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے بھرے حال میں انایا کو غدار کہا تھا۔ اس کے کانوں میں انایا کا وہ آخری جملہ گونجنے لگا کہ تم انسان نہیں پہچان سکے۔ پچھتاوے کی آگ نے اس کے رگوں پہ کو جلا کر رکھ دیا۔ اس نے سر پکڑ لیا اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کیا کر دیا دادا جان؟ میں نے اسے کھو دیا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح سے بھلک پڑا۔ جہانگیر شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا زرار۔ اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو تو جاؤ، اپنی غلطی کی تلافی کرو، معافی مانگو، چاہے تمہیں اس کے قدموں میں کیوں نہ گرنا پڑے۔ یاد رکھنا، محبت میں انا نہیں ہوتی، اور جہاں انا ہو وہاں محبت نہیں ٹھہرتی۔ زرار نے آنسو پونچھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، جیسے قدرت بھی اس ڈرامے کے کلائمیکس کا انتظار کر رہی ہو۔ زرار نے گاڑی کو دیوانہ وار انایا کے گھر کی طرف دوڑایا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بوندیں ونڈ سکرین پر طبلہ بجا رہی تھی۔ جب وہ ہاشمی ہاؤس پہنچا تو وہاں کا گیٹ بند تھا۔ زرار نے گاڑی سے اتر کر دیوانوں کی طرح گیٹ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ گارڈ نے اندر اطلاع کی اور کچھ دیر بعد گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا۔ وہاں انایا نہیں بلکہ اس کے نانا سکندر ہاشمی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر غضب کے تاثرات تھے۔ زرار ان کی طرف لپکا۔ نانا جان، مجھے انایا سے ملنا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سکندر ہاشمی نے اسے حقارت سے دیکھا اور دھکا دے کر پیچھے کیا۔ خبردار جو تم نے میرا نام لیا۔ تم شاہ خاندان کے لوگ سانپ ہو، ڈسنا تمہاری فطرت ہے۔ تم نے میری بچی کی عزت کو تار تار کیا، اس کا تماشا بنایا، اور یہاں معافی مانگنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ زرار بارش اور مٹی میں لت پت زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے دے، مجھے جوتے مارے، مجھے جیل بھجوا دے، مگر خدا کے لیے مجھے ایک بار انایا سے ملنے دے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں۔ سکندر ہاشمی کا دل نہیں پسیجا۔ وہ بولے، انایا تم سے ملنا تو دور تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہے اور اس حال کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زرار وہیں بند دروازے کے باہر کھڑا رہ گیا۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی مگر زرار اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ مجسمہ بنا اس کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا جو انایا کے کمرے کی تھی۔ اندر کمرے میں انایا کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے باہر کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کل تک بادشاہ تھا اور آج فقیر بنا کھڑا تھا۔ زرار کے بھیگے ہوئے وجود، اس کے جھکے ہوئے کندھوں اور اس کی بے بسی کو دیکھ کر انایا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ بھاگ کر باہر جائے، اسے گلے لگا لے، اسے کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر اس کی عزت نفس آڑے آ گئی۔ اس کے کانوں میں وہ تالیاں گونج رہی تھی جو اس کی تذلیل پر بجی تھی۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، مگر باہر نہیں گئی۔ زرار گھنٹوں وہیں کھڑا رہا۔ پانی اس کے مہنگے سوٹ کو برباد کر چکا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ بالآخر جب اس کے جسم نے مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا تو اس نے جیب سے ایک واٹر پروف مارکر نکالا اور وہیں گیٹ کے ساتھ لگی سنگ مرمر کی تختی پر لکھ لیا۔ اس نے گیٹ پر ایک آخری بوسہ دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کھاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد انایا ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچی اور اس تختی کو دیکھا جہاں زرار نے لکھا تھا، میرا جرم میری انا تھی اور میری سزا تمہاری جدائی ہے۔ میں تب تک انتظار کروں گا جب تک میری سانسیں یا تمہاری نفرت ختم نہیں ہو جاتی۔ انایا وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی میں مل گئے۔ یہ رات ان دونوں کے لیے کرب کی طویل ترین رات تھی۔ اگلے 3 دن زرار دفتر نہیں گیا
اسے بخار نے جکڑ لیا تھا، مگر اس جسمانی بخار سے زیادہ اسے روح کا بخار لاحق تھا۔ چوتھے دن کمپنی کی سب سے اہم بورڈ میٹنگ تھی۔ یہ وہی میٹنگ تھی جس میں نئے CEO کا حتمی اعلان ہونا تھا اور کمپنی کے مستقبل کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ زرار نے بستر سے اٹھ کر خود کو تیار کیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، مگر اس کی چال میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ دفتر پہنچا۔ بورڈ روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تمام ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز اور ہاشمی گروپ کے نمائندے موجود تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور انایا اندر داخل ہوئی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ انایا نے آج سیاہ رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا جو اس کے غم و غصے کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھی اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ زرار نے اسے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لیکن حد درجہ حسین لگ رہی تھی۔ میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ایجنڈے کے مطابق مالیاتی رپورٹ پیش کی گئی۔ آخر میں زرار کو خطاب کرنا تھا۔ زرار اپنی نشست سے اٹھا اور ڈائس پر آیا۔ اس نے مائک ٹھیک کیا اور پورے ہال پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی نظریں آخر میں انایا پر آ کر رک گئیں جو میز پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ زرار نے بولنا شروع کیا۔ خواتین و حضرات، آج کا دن اس کمپنی کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آپ سب توقع کر رہے ہیں کہ میں منافع اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کروں گا، مگر آج میں یہاں پر ایک اعتراف کرنے آیا ہوں۔ ہال میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ انایا نے چونک کر سر اٹھایا۔ زرار نے اپنی بات جاری رکھی۔ کاروبار کی دنیا میں ہم نفع اور نقصان کا حساب کتاب رکھتے ہیں، ہم اثاثوں کی بات کرتے ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اپنی جہالت اور تکبر کی وجہ سے کھو دیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے اپنی جیب سے وہی کاغذات نکالے جو دادا نے اسے دیے تھے، انہیں سب کے سامنے لہرا دیا۔ میں نے کچھ عرصہ قبل اپنی شریک کار محترمہ انایا ہاشمی پر جو الزامات لگائے تھے وہ سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ یہ ایک گھٹیا سازش تھی جس کا شکار ہو کر میں نے ایک بے گناہ اور مخلص انسان کی کردار کشی کی۔ انایا ہاشمی نہ صرف بے قصور ہیں بلکہ اس کمپنی کی اصل ہیرو بھی وہی ہیں جنہوں نے اسے تباہی سے بچایا۔ ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ انایا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرار سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے۔ زرار نے انایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انایا، میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ تمہارے زخموں کا مداوا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، اور ٹوٹا ہوا بھروسہ جوڑنا ٹوٹا ہوا شیشہ جوڑنے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں اس کمپنی کا CEO رہنے کا حق کھو چکا ہوں، کیونکہ جو شخص اپنے پارٹنر کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے وہ کمپنی کی کیا حفاظت کرے گا۔ اس نے اپنی جیب سے استعفیٰ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ میں زرار شاہ اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہوتا ہوں اور بورڈ سے درخواست کرتا ہوں کہ انایا ہاشمی کو واحد CEO مقرر کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ ڈائس سے ہٹا اور باہر جانے کے لیے مڑا۔ ہال میں موت کا سا سکوت تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دے۔ زرار ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، رکیے مسٹر زرار۔ یہ انایا کی آواز تھی۔ زرار کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آہستہ سے مڑا۔ انایا اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ آنسو اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی زرار کے قریب آئی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ انایا نے زرار کے استعفے والا کاغذ اٹھایا اور سب کے سامنے اسے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ زرار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ انایا نے مائک کے بغیر مگر اتنی بلند آواز میں کہ سب سن سکیں کہا، بزنس میں بھاگنے والوں کو بزدل کہا جاتا ہے مسٹر زرار، اور میں بزدلوں کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ آپ نے استعفیٰ دے کر جان چھڑانے کا آسان راستہ چنا، مگر میں آپ کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ آپ کو اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ زرار نے دبی آواز میں پوچھا، کیسی تلافی؟ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ انایا کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کی وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ سزا یہ ہے کہ آپ کو ساری زندگی اس غدار اور ضدی پارٹنر کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی اس کمپنی کو چلانے کے لیے صرف ایک CEO کی نہیں بلکہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو مجھ سے لڑے بھی اور میری ڈھال بھی بنے۔ زرار کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ کیا تم واقعی؟ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ انایا نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ زرار نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا ہاتھ انایا کی طرف بڑھا دیا۔ انایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری انا کبھی ہماری محبت کے درمیان نہیں آئے گی۔ کیا تم مجھ جیسے نامکمل انسان کو مکمل کرو گی؟
انایا نے اپنا ہاتھ زرار کے ہاتھ میں دے دیا۔ استعفیٰ مسترد کیا جاتا ہے مسٹر زرار، اور پرپوزل قبول کیا جاتا ہے۔ حال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ بزرگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں پرانی دشمنی کی دیوار ہمیشہ کے لیے منہدم ہو چکی تھی۔ اس کے ملبے پر محبت کا ایک نیا محل تعمیر ہو چکا تھا۔ زرار نے کھڑے ہو کر انایا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ محض دو لوگوں کا نہیں، بلکہ دو خاندانوں، دو نظریات اور دو دلوں کا ملاپ تھا۔ کھڑکی سے باہر بارش تھم چکی تھی اور بادلوں کی اوٹ سے ایک روشن اور چمکدار سورج نکل رہا تھا، جو دستخط دل کے اس نئے معاہدے پر قدرت کی طرف سے مہر تصدیق ثبت کر رہا تھا۔